موضوعات پہ انہوں نے گفتگو کی۔ اس وقت دور پرفتن کے اندر سب سے بڑی چیز اور وبال جاں جو بنی ہوئی ہے، جو عزت آبرو کا بھی کچڑا کڑ ڈالا کسی چیز نے، تو فائدے سے زیادہ سب سے زیادہ نقصانات کسی چیز کے نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو وہ موبائل کا غلط استعمال ہے۔ یقیناً جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ نہ کوئی فلسفی اس وقت تک فلسفی بن سکتا ہے، نہ کوئی ادیب بڑا ادیب بن سکتا ہے، نہ کوئی شاعر بڑا شاعر اس وقت تک بن سکتا ہے جب تک اس نے اپنے موبائل کو استعمال کرنے کا ڈھنگ نہیں انہیں معلوم ہے۔ میرے دوستو شارٹ ویڈیو ان دنوں ایسے آگے ہیں کہ موبائل آپ 3 منٹ کے لیے اٹھاتے ہیں اور 3 گھنٹہ کیسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یقین جانیے میں مفتی صاحب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ موبائل دارو اور تمام تر کے جو نشے ہیں اس سے بھی بدتر حال موبائلوں کا۔ حضرت مفتی ریاض صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ موبائل کا غلط استعمال، ہمارے کچھ دوست ایسے ملتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت و ثروت سے نوازا ہے، میں نے 1.5 سے 2 کروڑ کا بنگلہ بنایا ہے، 2 فارچونر میرے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور میری 3 بیٹیاں ہیں، میں نے گھر کے اندر وائی فائی لگا رکھا ہے اور موبائل میں نے آئی فون دلا رکھا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے دوستوں موبائل کا مس یوز ہونے کی وجہ سے ہماری بچیاں 18 سے 19 سال کی عمر میں غیروں کی شکار ہو جاتی ہے اور وہ غیروں کے دامن میں چلی جاتی ہے۔ آپ کو موبائل رکھنے سے کسی نے منع نہیں کیا ہے، گارجینوں کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو آن لائن پڑھنے کے لیے موبائل دیتے ہیں شوق سے دیجئے، مغرب سے لے کر عشاء تک دیجئے، 9 بجے رات تک دیجئے، لیکن جب بچے سونے لگے آپ اپنے کمرے میں جائے، حجرہ خاص میں جائے تو اپنے بچیوں سے اپنے بچوں سے موبائل چھین کر اپنے سرہانے رکھ لیجئے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ جو واقعات آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو صبح قیامت تک سننے کو نہیں۔ موبائل اسی اتر پردیش کا ایک واقعہ آپ کے سامنے آتا ہے، موبائل پہ وائرل ہوتا ہے، اخبارات کی زینت ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو اویو ہوٹل کے اندر ہماری مسلمان بچیاں پکڑی جاتی ہے، بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ بچیاں کسی ایرے گھر کی نہیں، غیر گھر کی نہیں، بلکہ اچھے گھرانے کی اور مہذب اور تہذیب یافتہ گھرانے کی لڑکیاں ہیں جو اس طرح کے دھندے پہ اتر آئی۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سماج کے لوگوں کو اس پر دھیان دینا ہوگا۔ میرے دوستو مسئلہ کون سا تھا، کون سی مجبوری تھی؟ بھائی بیٹھے تھے، بہن گھر سے اکیلی نکلی، یہ جرأت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے۔ مجھے یاد آیا مفتی صاحب کی تقریر کے بعد ایک شعر، مجھے وقت بالکل نہیں لینا چاہیے، میں جذباتی ہو گیا چونکہ میرے من مطابق اور حالات کے اعتبار سے انہوں نے موضوعات پہ گفتگو کی ہے۔ میرے دوستو کہ جتنے بھی نیک نام، جتنے بھی تھے نیک نام موبائل پہ لگ گئے، بستی کے خاص و عام موبائل پہ لگ گئے، مصروف ہو گئے ہیں ٹویٹر پہ مقتدی، مسجد کے سب امام موبائل پہ لگ گئے۔ یہ موبائل جو ہے میرے دوستو اس کو اچھی طرح استعمال کیجئے، اس کو قرآن سننے کے لیے آپ سنیں، آپ چاہے تو اس میں نعت مصطفیٰ بھی سن سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیارات میں ہے۔ اب آئیے میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے محفل جمی ہوئی ہے، آپ کے درمیان ایک اور خطیب سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں، آپ کے درمیان انہیں پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کے بعد باضابطہ شورا حضرات آپ کے درمیان آئیں گے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا افتخار احسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث و ادب مدرسہ اسلامیہ گونڈا، جی فرقانیہ گونڈا تشریف لائیں اور حضرت اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے اٹھنے کا قطعی ماحول نہ بنائیں۔ ان کے بعد انشاءاللہ آپ کے جو شاعر مہمان ہیں، میں کمیٹی سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات کو شاعروں کو اسٹیج پر لے آئیں۔ فی الحال آپ کے درمیان آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک جناب حضرت مولانا افتخار احسن صاحب دامت برکاتہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔
میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کے اس مہینے میں 4 بڑے اہم واقعے دنیا کے اندر پیش آئے۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ سارے نبیوں کی امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کی ایک روایت کے مطابق 12 تاریخ میں بھیجا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رات میں بھیجا۔ رات کے آخری حصے میں غالباً 4:20 پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور جس وقت ہمارے نبی دنیا میں آئے اس وقت مکے کا حال یہ تھا، اگر کوئی بچہ رات میں پیدا ہوتا تھا تو مکے کی عورتیں اس بچے کو رات میں دیکھتی نہیں تھیں، بلکہ ان کے ماحول میں ایک ہانڈی تھی، اور اس ہانڈی کے اوپر تھوڑا سا سوراخ ہوا کرتا تھا۔ جو بچہ رات میں پیدا ہوتا تھا اس کو لٹاتے تھے اور اس کے اوپر اس ہانڈی کو ڈال دیتے تھے، اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ جب صبح سورج نکلے گا تو سورج کی روشنی میں ہم اپنے اس لقطۂ نظر کا دیدار کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے، حضرت آمنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، اور ہمارے نبی کے اوپر اس ہانڈی کو رکھ دیا، اور جیسے ہی اس ہانڈی کو رکھا ہمارے نبی نے ہاتھ اوپر کیے، ہانڈی کو ٹھوکر لگی، ہانڈی ٹوٹ کے دونوں طرف گر گئی، اور دنیا میں آتے ہی اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والوں کو یہ بتا دیا کہ لوگوں، میں ساری دنیا سے بدعات کو، جہالات کو، خرافات کو، غلط رسم و رواج کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ میں دنیا کے اندر غلط چیزوں کو فروغ دینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضرت آمنہ کا بیان یہ ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا فوراً اپنے بیٹے احمد کو میں نے اپنی گود میں لے لیا۔ ہمارے نبی کا نام محمد آپ کے دادا نے رکھا تھا، ہمارے نبی کا نام احمد آپ کی اماں نے رکھا تھا۔ محمد کا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں اللہ کے بعد جس کی تعریف کی جائے، اور احمد کا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں جو اللہ کی تعریف کرنے والا ہو۔ ہمارے نبی کا نام احمد آپ کی اماں نے رکھا ہے۔ حضرت آمنہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے لخت جگر احمد کو اپنی گود میں رکھ لیا، اور اس وقت میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں جس کمرے میں تھی اس میں بادل آنے شروع ہو گئے، اور اتنے بادل کہ حضرت آمنہ کا بیان یہ ہے ایسا لگ رہا تھا میرا بیٹا احمد میری گود میں ہی نہیں ہے۔ اور ان بادلوں میں سے آواز آنے لگی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس محمد مصطفیٰ کو مشرق میں لے جاؤ، مغرب میں لے جاؤ، شمال میں لے جاؤ، جنوب میں لے جاؤ، انہیں دنیا کے کونے کونے میں پھراؤ، اور ساری دنیا والوں کو بتاؤ کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آسمان کی چھت کو اٹھایا، زمین کے فرش کو بچھایا، پہاڑوں کو گاڑا، ہواؤں کو چلایا، ساری دنیا والوں کو بتا دو جس محبوب ہستی کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے، آج وہ محبوب ہستی دنیا کے اندر آ چکی ہے۔ جو ان کی بات مان لے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی سنوار دے گا۔ پھر حضرت آمنہ یہ کہتی ہیں، اس کے بعد ایک اور آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، اعطوا بہ خلق آدم، انہیں آدم علیہ السلام کے اخلاق دے دو، معرفت شیش علیہ السلام کی معرفت دے دو، جہاد یوشع علیہ السلام کا جہاد دے دو، شدت موسیٰ علیہ السلام کی سختی دے دو، خلت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دے دو، تضحیت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے دو، زہد عیسیٰ ابن مریم کی عفت اور پاک دامنی دے دو، وَاغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ۔ میرے بزرگوں، ہمارے نبی کو دنیا میں آئے ہوئے ایک
یا 2 گھنٹہ ابھی گزرے تھے اور اسی وقت یہ اعلان ہو رہا ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کے اخلاق کو ہار بنا کر 1.25 لاکھ نبیوں کے اخلاق کو ہار بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پہنا دو. جس محبوب ہستی کو 1.25 لاکھ نبیوں کے اخلاق دنیا میں آتے ہی دے دیے گئے ہوں, 63 برس کی عمر میں ربیع الاول کی 12 تاریخ میں جب اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو اپنے پاس بلایا ہوگا, اخلاق کی کس بلندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا ہوگا. حضرت عباس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, آپ کی عمر ابھی 4 سال کی تھی, 4 سال کی تھی, اسی وقت میں نے پہچان لیا دنیا میں آپ کی بہت بڑی شان ہوگی, آپ کا دنیا میں بہت اونچا مقام ہوگا. ہمارے نبی کہنے لگے عباس میں بھی 4 ہی سال کا تھا, اس وقت آپ نے کیسے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک مجھے بہت بڑی شان دینے والے ہیں؟ حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ, میں نے اس طرح پہچانا, میں نے دیکھا ایک دن آسمان پہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا اور آپ کی اماں نے آپ کو نہلا کر گھر کے باہر ایک چارپائی پہ لٹایا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ, میں بہت غور سے دیکھ رہا تھا, آپ کے ہاتھ ادھر گئے تو چاند پلٹ کر ادھر گیا, آپ کا ہاتھ ادھر گیا تو چاند پلٹ کر ادھر گیا. یا رسول اللہ, میں بہت غور سے دیکھ رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ اور پیر جیسے جیسے حرکت کر رہے تھے, اسی کے ساتھ ساتھ آسمان پہ چاند بھی ناچ رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, عباس آپ نے ٹھیک کہا, مجھے بھی وہ دن یاد آ گیا. بات یہ ہے, کان القمر ینادینی ویحاکینی ویمنعنی من البکاء. عباس مجھے بھی وہ دن یاد آ گیا. چھوٹا بچہ جب روتا ہے تو اس کا باپ اس کے لیے بازار سے کھلونے کے انتظام کرتا ہے. میں نے تو ابا کو دیکھا ہی نہیں, ماں کی پیٹ میں تھا, اللہ نے میرے باپ کو اپنے پاس بلا لیا. میں رونا چاہتا تھا, میرے لیے بازار سے کوئی کھلونا لانے والا نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ہی اللہ نے چاند کو میرے لیے کھلونا بنا دیا تھا اور چاند مجھ کو لوریاں دے رہا تھا, چاند مجھ کو رونے سے روک رہا تھا. میرے بزرگوں, ہم اور آپ غور کریں, 4 سال کی عمر میں جس نبی کے لیے آسمان پر چاند کو کھلونا بنا دیا جائے اور ہم گنہگاروں کو اللہ نے اس نبی کی امت میں پیدا کیا, ہم اور آپ اس نبی کے غلام نہ بنے, ہم اور آپ اس نبی کی سنتوں پہ نہ چلے, تو اس سے بڑی ہماری اور آپ کے لیے بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ ربیع الاول کی 12 ہی تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تھے. ربیع الاول کی 12 ہی تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قدم مدینے کی پاک سرزمین پہ پڑا. 10 سال ہمارے نبی مدینے میں رہے. آخری بات میرے بزرگوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, نیت کرو انشاءاللہ اپنے نبی کی بات کو سنیں گے بھی, اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. دیکھو میرے بزرگوں, ربیع الاول کی 12 تاریخ صحابہ نے کیسے گزاری تھی. ہم اور آپ یہی نیت کریں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جیسے وہ دن گزارا تھا, ہمیں اور آپ کو بھی وہ دن ایسے ہی گزارنا چاہیے. حضرت فاطمہ نے وہ دن کیسے گزارا, حضرت عمر نے اور 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت نے اس دن کو کیسے گزارا. اگر محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے ساتھ ہم اور آپ شامل ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ میدان محشر میں جام کوثر پلائے گا. اگر نبی کے دشمنوں کے ساتھ چلیں گے تو میرے بزرگوں, میدان محشر میں انہی دشمنوں کے ساتھ ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. ربیع الاول کی 12 تاریخ میں ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے, جس کو 12 وفات بھی کہا جاتا ہے. آپ میں سے جتنے عمر دراز لوگ ہیں اکثر اس کو جانتے ہیں, سنتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں. 12 وفات کا مطلب کیا ہے؟ لیکن جانے سے 1 ہفتہ پہلے, دیکھو آپ کا وقت زیادہ ہم نہیں لیں گے, ہم پہ خود بہت گرانی ہو رہی ہے, آپ کے سامنے ہم اس طرح بات کر رہے ہیں, آپ تھوڑا متوجہ رہو. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے نفع کی بات ہوگی, اور اگر عمل کریں گے تو آنا جانا سننا سب اصول ہو جائے گا. ربیع الاول کی 12 تاریخ میں ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن جانے سے 1 ہفتہ پہلے 5 یا 6 ربیع الاول کی تاریخ تھی. اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں ہمارے نبی آرام فرما رہے تھے.
ہمارے نبی کے دائیں بائیں 8-10 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے نبی کہنے لگے مسلمانوں اللہ کے پاس جانے کا وقت آ چکا، سدرۃ المنتہا کی طرف جانے کا وقت آ چکا، جنت الماوا کی طرف جانے کا وقت آ چکا۔ ہمارے نبی جب اپنے جانے کی خبر دینے لگے تو صحابہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ ابھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، گھر کاروبار دکان کھیت کھلیان میں ہوتے ہیں، اور یا رسول اللہ اگر آپ کی یاد آ جاتی ہے اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملتا، اس وقت ہمیں قرار نہیں آتا جب تک یا رسول اللہ ایک نظر آ کے ہم آپ کو دیکھ نہ لیں۔ اے اللہ کے نبی آپ کی 10 منٹ کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا، یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگے مسلمانوں رو نہیں، کوئی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر سبھی کو چلے جانا ہے۔ روح نکالنے والا فرشتہ ملک الموت ایک دن اس کی بھی روح نکال لی جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے لیکن آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے کون آپ کو غسل دے گا، کون آپ کو نہلائے گا؟ ہمارے نبی نے کہا مسلمانوں دیکھو جو میرے خاندان کے رشتے میں مجھ سے قریب ہیں وہ مجھے غسل دے دیں گے۔ 5 لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ اوس بن خولہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کے لاتے تھے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے پانی ڈالتے تھے، اور حضرت عباس کے دونوں لڑکے فضل اور قسم کروٹیں بدلتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسل کو مل رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اوس بن خولہ انصاری، اسامہ بن زید، فضل اور قسم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان 5 مبارک ہستیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ صحابہ نے دوسرا سوال کیا رسول اللہ آپ کو جب غسل دے دیا جائے گا تو کس کپڑے میں آپ کو کفن پہنایا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمانوں دیکھو یا تو میں جو کپڑا پہنا ہوں انہی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا، یا پھر مصر کے جوڑے میں کفن دے دینا، یا پھر یمن کے جوڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ صحابہ یہ سوال نہیں کر سکے کہ یا رسول اللہ آپ کو غسل دینے کے لیے، آپ کو نہلانے کے لیے آپ کے کپڑے اتارے جائیں گے یا کپڑے نہیں اتارے جائیں گے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دینے کا وقت آیا تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی نبی کو غسل دینے کے لیے کپڑے اتار دیے جائیں، اور کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ نہیں نبی جس کپڑے میں دنیا سے تشریف لے گئے اسی کپڑے میں ان کو غسل دے دیا جائے۔ ایک دم سے سارے صحابہ کے اوپر نیند کا غلبہ ہوا۔ ایک آواز تو آ رہی تھی، آواز تو کانوں سے ٹکرا رہی تھی، کوئی بولنے والا تو بول رہا ہے لیکن اس کی شکل نہیں دکھ رہی تھی۔ آواز یہی آ رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ نبی جس کپڑے میں دنیا سے تشریف لے گئے انہی کپڑے میں ان کو غسل دے دیا جائے۔ تیسرا سوال صحابہ نے یہ کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ کو غسل دے دیا جائے، آپ کو کفن پہنا دیا جائے، آپ کی قبر تیار کر لی جائے تو یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے آپ کی جنازے کی نماز کیسی پڑھی جائے گی؟ صحابہ نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ کی جنازے کی نماز کیسی پڑھی جائے گی؟ تو ہمارے نبی نے کہا مسلمانوں تم نے بہت بڑی بات پوچھ لی، ٹھہر جاؤ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا مسلمانوں دیکھو جب مجھے غسل دے دیا جائے، جب میرا کفن تیار ہو جائے اور جب میری قبر تیار ہو جائے، سارا انتظام مکمل ہو جائے تو مسلمانوں تم سب حجرے سے باہر تھوڑی دیر کے لیے چلے جانا، اس لیے کہ سب سے پہلے میرے ہمنشین، میرے خلیل، میرے جگری دوست حضرت جبریل علیہ السلام لاکھوں فرشتوں کی معیت میں سب سے پہلے وہ میری جنازے کی نماز پڑھیں گے، پھر اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، یہ چاروں مقرب فرشتے لاکھوں فرشتوں کی معیت میں سب سے
پہلے میری جنازے کی نماز پڑھیں گے، پھر مسلمانوں دو دو چار چار کر کے تم حجرے کے اندر آنا اور یہ کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ سلام پڑھتے رہنا اور حجرے سے باہر جاتے رہنا۔ سنو میرے بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ تھا، 5 یا 6 تاریخ تھی، جانے سے ایک ہفتہ پہلے 8-10 مسلمان جو ہمارے نبی کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ ساری باتیں ہمارے نبی ان مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، اور پھر آخر میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا مسلمانوں تم سب کو میری طرف سے سلام ہو، اور تم اس بات پہ گواہ رہنا، تم اس بات پہ گواہ رہنا، قیامت تک دنیا میں جتنے مسلمان آئیں گے ان سارے مسلمانوں کو میری طرف سے سلام کا ہدیہ پیش کر دینا۔ دنیا سے جانے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمان مردوں کو اور قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کو ہمارے نبی نے سلام کا ہدیہ پیش کیا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد ربیع الاول کی 12 تاریخ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب کو لے کر آؤ، سلام کر کے جانا، اجازت لے کے جانا، آنا چاہیں تو لے کر آنا، نہ آنا چاہیں تو چھوڑ کر چلے آنا۔ ملک الموت آئے، دروازے کے باہر بیٹھ گئے، جبریل آئے، اندر چلے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہمارے نبی کا سر تھا، سامنے جبریل کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہے۔ یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، جبریل کہہ رہے ہیں کیا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، میں آسمان پر چلوں یا یہیں رہ جاؤں؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آسمان پہ تشریف لے چلے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا جبریل میں نہیں جاؤں گا، مجھ سے پہلے تم جاؤ اور جاؤ میرے رب سے پوچھ کر آؤ کہ میرے جانے کے بعد میرا اللہ میرے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ سنو میرے بزرگوں، جس نبی کے نام پر آئے ہو اور اشتہار میں تم نے لکھا ہے مستورات کے لیے پردے کے معقول انتظام رہے گا، سوچو تو صحیح ہم مسلمان ہیں، 2 رکعت شکر کی نماز تو روزانہ صرف اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ایک بات ایک حدیث سے یاد آگئی میں آپ کو سناؤں، ذرا دھیان سے سنیں آپ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ نبی کے سامنے تھے اور ہمارے نبی نے اعلان کیا مسلمانوں اتنے بڑے مجمع کے ساتھ شاید میں دوبارہ تم سے مخاطب نہ ہو سکوں۔ نبی کی آخری وصیت تھی اور آخری بیان صحابہ کے سامنے تھا، عورتوں کے تعلق سے، مردوں کے تعلق سے اور ایمان اسلام کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہمارے نبی نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی، اور اس میں ایک چیز ہمارے نبی نے یہ بھی کہا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ آپ ذرا اس کا ترجمہ تو سنیں، ہمارے نبی نے کہا تھا مسلمانوں ایسا کوئی کام نہ کر کے آنا، ایسا کوئی کام نہ کر کے آنا کہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے مجھے رسوا ہونا پڑے، ایسا کوئی کام نہ کر کے آنا جس کی وجہ سے اللہ کے سامنے میری ناک کٹ جائے۔ کتنی درد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے مخاطب ہو رہے، کیا مقام اللہ نے اس نبی کو دیا تھا۔ طائف والوں نے جب ہمارے نبی پہ پتھر برسائے، ایک باغ میں آ کر ہمارے نبی ٹھہرے تھے، حضرت جبریل آ کر ہمارے نبی کے پیر کو بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ طائف والوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا اللہ نے دیکھا ہے، اور آپ کے ان زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کو اوپر اپنے پاس بلا رہا ہے۔ ہمارے نبی کو حضرت جبریل حرم شریف لے کر گئے، وہاں ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، وہاں سے مدینہ المنورہ لے گئے، وہاں ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، وہاں سے شعیب علیہ السلام کی بستی مدین لے گئے، وہاں ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، وہاں سے بیت المقدس لے گئے، وہاں ہمارے نبی نے سارے نبیوں کی
امامت فرمائی اور بیت المقدس کے آگے جب آسمانوں کی طرف پرواز شروع ہوئی، ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی رہی، آخری آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر آگے سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ کر حضرت جبریل بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب اس کے آگے میں بھی ایک قدم جاؤں گا، جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اب اس کے آگے آپ ہوں گے، آپ کا خدا ہوگا۔ سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبریل تو ٹھہر گئے اور اس کے آگے اللہ کے عرش کی طرف ہمارے نبی کی جو پرواز شروع ہوئی ہے اور اللہ کے عرش کی طرف سے آواز آ رہی تھی ادنو منی یا حبیب، ادنو منی یا حبیب، میرے محبوب تھوڑا اور قریب آؤ، میرے محبوب تھوڑا اور قریب آؤ، میرے محبوب تھوڑا اور قریب آؤ۔ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے رہے، کتنا قریب ہوئے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ بالکل جب ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گئے، قربان جاؤ اس نبی کی عظمتوں پر، ساری دنیا والوں سے تو اللہ نے کہا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس محمد مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرو۔ اتنے اونچے مقام پر بلانے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو خود پہلے سلام کیا تھا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تجھ پر تیرے رب کا سلام ہو۔ اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کو نہیں بھلایا۔ ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ السلام علینا، اے اللہ تیرا مجھ پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور دنیا کے اندر جو تیرے نیک بندے ہیں، میرے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اے اللہ ان پر بھی تیرا سلام ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو پہلے سلام کیا، ہمارے نبی نے جواب دیا، پھر اس کے بعد ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا۔ ہمارے نبی کا سوال یہ تھا یا رب اتخذت ابراہیم خلیلا، اے اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ کلیمہ، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، احییت لعیسیٰ الموتى، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا، سخرت لسلیمان الریاح، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، علنت لداؤد الحدید، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو موم بنایا۔ یہ سوال ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اے اللہ آپ نے فلاں نبی کو یہ دیا، فلاں نبی کو یہ دیا، فماذا جعلت یا ربی، اے اللہ آپ نے مجھ کو کیا دیا؟ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر رہے ہیں، اے اللہ میں آپ کا آخری نبی ہوں، آپ نے مجھے کیا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولیت قد اعطیتک افضل من کل ھذا، اے میرے محبوب میں نے آپ کو تو وہ دیا ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے میں نے کسی کو یہ مقام نہیں دیا ہے، میں نے آپ کو یہ مقام دیا ہے ما ذکرت الا ذکرت معی، میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ قیامت تک کے لیے جوڑ دیا ہے۔ آدمی مسلمان نہیں ہوگا جب تک لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہ کہہ لے، اذان دینے والے کی اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہہ لے، نماز پڑھنے والے کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک نماز میں وہ آپ درود کا ہدیہ نہ پیش کر دے، نماز میں وہ آپ کا نام نہ لے لے، اور اللہم صلی علی محمد جب تک نماز میں وہ آپ کا نام نہ لے لے اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اے میرے محبوب میں نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ قیامت تک کے لیے جوڑ دیا ہے۔ جس نبی کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہو، میرے بزرگوں ہم اور آپ اس کے غلام نہ بنے، صرف عشق رسول کا دعویٰ ہو، حب رسول کا نعرہ ہو، زندگی محمد مصطفیٰ کے طریقے کے خلاف ہو، خدا کی قسم یہ تباہی اور ہلاکت کا راستہ ہے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں سے اگر پوچھا جائے بتاؤ دنیا میں مسلمانوں کی عزت پانے کا راستہ کیا ہے، میرے بزرگوں صرف ایک جواب ہے، صرف ایک جواب ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں، اور وہ جواب یہ ہے جس دن مسلمان اپنے نبی کی سنت کو عزت دے دیں گے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بھی عزت دے دے گا۔ دنیا میں عزت پانے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عزت دینا ہے، اور دنیا میں ذلیل ہلاک ہونے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنا ہے۔ آپ دیکھو محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، خواتین جنت کی سردار ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں ہے
جب اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم کرے گا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک انسانیت اکٹھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پل صراط بچھائے گا جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ پل صراط سے علماء بھی جائیں گے، شہداء بھی جائیں گے، صلحاء اور انبیاء بھی جائیں گے، لیکن جب اس پل صراط سے گزرنے کی باری آئے گی، خواتین جنت کی سردار محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کے گزرنے کی باری آئے گی، میدان محشر میں ایک فرشتہ کھڑا ہوگا اور یہ اعلان کرے گا، لوگوں نگاہیں جھکا لو، محمد الرسول اللہ کی بیٹی پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ جس بیٹی نے پوری زندگی میں پردے کا خیال کیا، جس کے جسم کے ایک روئے پر کسی کی نظر نہ پڑی، آج میدان محشر میں اس کو یہ عزت دیا جا رہا ہے۔ فرشتہ کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے گا، لوگوں نگاہیں جھکا لو، محمد الرسول اللہ کی بیٹی پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ اگر ہماری مائیں بہنیں بھی اپنے جسم کے ایک ایک بال کا پردہ کا خیال کریں گی، کل محمد الرسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اکٹھا کرے گا۔ اگر ان کے خلاف زندگی ہوگی میرے بزرگوں، کتنا نقصان ہوگا ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آخری بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ آسمان پہ تشریف لے چلے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ ہمارے نبی نے اجازت دی، ملک الموت روح نکالنے والا فرشتہ اندر آیا، اس سے ہمارے نبی نے پوچھا، بتاؤ کیا تم میری بھی روح نکالو گے؟ ارے بھائی سن لو تھوڑی دیر، کون سی اتنی گرمی ہو رہی ہے؟ ملک الموت کہنے لگا، یا رسول اللہ جب سے روح نکالنے کا کام اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ کیا ہے، یہ آج پہلا موقع ہے جو اس طرح اللہ نے مجھے بھیجا ہے، سلام کر کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ، آنا چاہیں تو لے کر آؤ، نہ آنا چاہیں تو چھوڑ کر چلے آؤ۔ یا رسول اللہ اگر آپ چلنا چاہیں گے لے چلوں گا، نہیں جانا چاہیں گے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے ان کو اجازت دی، چلو میری روح نکالو، لیکن دنیا سے جانے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی، ارے پیارے کیسے نادان لوگ ہیں یار، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ہمارے نبی نے دو وصیت کی۔ یہ جتنے بھی بیٹھنے والے سننے والے مرد عورتیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اللہ کی قسم ساری دنیا کے باپ مل کر کسی کو لاڈ اور پیار نہیں دے سکتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کو دیا ہے۔ ساری دنیا کی مائیں مل کر کسی کو پیار نہیں دے سکتی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کو دیا ہے۔ باپ جانے سے پہلے کوئی وصیت کرے اسے نبھاتے ہیں، ماں جانے سے پہلے کوئی وصیت کرے اسے نبھاتے ہیں، لیکن ہم غور کریں ربیع الاول کی 12 تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے ہم گنہگاروں کو کیا وصیت کی تھی؟ ہمارے نبی کی پہلی وصیت یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں کسی بھی حال میں نماز مت چھوڑ دینا۔ اور ہمارے نبی کی دوسری وصیت یہی تھی، وما ملکت یمینکم، لوگوں غریبوں کا بھی خیال کرتے رہنا۔ یہ وصیت، اور پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ نے اس امانت کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے بزرگوں دیکھو، جب ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ربیع الاول کی 12 ہی تاریخ تھی، اب مدینے کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ربیع الاول کی 12 تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کیسے گزار رہی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ لوگوں ربیع الاول کی 12 تاریخ تم عید اور خوشی کا دن بناتے ہو، اور محمد الرسول اللہ کی بیٹی اعلان کر رہی ہے، لوگوں یہ خوشی کا دن نہیں ہے۔ آج کے دن قرآن کا آنا بند ہو گیا، فرشتوں کا آنا بند ہو گیا، جبریل کا آنا بند ہو گیا، محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تم اس دن میں خوشی مناتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے لوگوں آج میرے باپ کی دنیا سے جانے کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت میرے اوپر آئی ہے، اگر یہ مصیبت سورج پر آ جائے تو اتنا بڑا سورج بھی اس مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ہاں جو میرے باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی کو سونگ لے، اسے موت تک کسی اور خوشبو کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ربیع الاول کی 12 تاریخ میں الگ بیٹھی رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہائے ہائے کوئی ہے جو جبریل کو جا کر بتائے، جبریل وہ چلا گیا جس کے پاس تم اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، ہائے ہائے وہ نبی دنیا سے چلا گیا جس کے موتی جیسے دانت تو حق کے میدان میں توڑے گئے، پھر بھی اس نے اپنے دشمنوں کے حق میں بد دعا نہیں کی، ہائے ہائے وہ نبی دنیا سے چلا گیا جو پوری رات رکوع میں کبھی سجدے میں گنہگاروں کے لیے آنسو بہایا کرتا تھا، وہ نبی دنیا سے چلا گیا جس کے دل میں کبھی اپنے دشمنوں کی طرف سے بھی ذرہ برابر کبھی میل نہیں آیا۔ حضرت فاطمہ بیٹھے الگ آنسو بہا رہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہم سب کی روحانی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الگ بیٹھی رو رہی ہیں، اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مٹی ڈالنے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے سے باہر نکل رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت انس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور وہ کہنے لگی یا انس اطابت انفسکم الا ان تحسوا التراب علی جسد نبیکم، کہ انس ذرا ہمیں یہ بھی تو بتاؤ جس نبی کے وضو کے پانی کو تم جسم زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے اور جس نبی کے تھوک کو اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے تھے، انس ہمیں بتاؤ تو صحیح تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ اس نبی کے جسم پر مٹی ڈال دو، تمہارے ہاتھوں نے کیسے گوارا کیا کہ اس نبی کے جسم پر مٹی ڈال دو، بتاؤ انس تم اپنے دل کے اندر کیا پا رہے ہو؟ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج یہ کہہ دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آج میں خود اس کی گردن اڑا دوں گا۔ شیر کی طرح ننگی تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں شیر کی طرح دہاڑ رہے تھے، یہی وہ عمر ہے جو کسی دن مکے میں خود نبی کی گردن کاٹنے کے لیے چلے تھے، لیکن آج سننے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آج میں خود اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کتنے صحابہ روتے ہوئے جنگلوں کو چلے گئے، جو کھڑے تھے بیٹھ نہ سکے، جو بیٹھے تھے کھڑے نہ سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کہہ رہی ہے لوگوں قرآن کا آنا بند ہو گیا، فرشتوں کا آنا بند ہو گیا، جبریل کا آنا بند ہو گیا۔ اتنی بڑی مصیبت ربیع الاول کی 12 تاریخ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کہہ رہی ہے مصیبت کا دن ہے، اور آج ہم گنہگاروں نے اس کو خوشی کا دن بنا لیا۔ میرے بزرگوں بتاؤ ہم اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کتنے ہٹ گئے؟ ایمانداری سے بتاؤ نبی دنیا سے چلے گئے خوشی کی بات ہے، قرآن کا آنا بند ہو گیا یہ خوشی کی بات ہے، جبریل کا آنا بند ہو گیا یہ کوئی خوشی کی بات ہے، وحی کا آنا بند ہو گیا؟ میرے بزرگوں بتاؤ اس میں کون سی خوشی کی بات ہے جسے ہم نے اور آپ نے خوشی کا دن بنا لیا؟ یاد رکھنا میرے بزرگوں، شریفوں کے پیچھے چلیں گے شریف بن جائیں گے، کمینوں کے پیچھے چلیں گے کمینے بن جائیں گے۔ شریفوں کے شریف صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے ہیں۔ آپ نے جیسے میرے بزرگوں یہود و نصارہ کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا ہے، اگر ہم نے ان کے لباس کا بھی بائیکاٹ کر دیں اور ان کی تہذیب کو بھی آگ لگا دیں اور اللہ اور اس کے رسول کو بتا دیں یا رسول اللہ آپ کی سنت ہمارے لیے کافی ہے، آپ نے جو راستہ بتایا ہے موت کے آخری سانس تک یا رسول اللہ اسی کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی، یا رسول اللہ ہم غلام مصطفیٰ بننا پسند کرتے ہیں، ہم نافرمان مصطفیٰ بننا نہیں چاہتے۔ اگر میرے بزرگوں ہمارا اور آپ کا جذبہ ہو گیا اور ہم نے طے کر لیا کہ موت کے آخری سانس تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی، اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ تعالی ہماری آخرت بھی سنوار دے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں نیت کرو انشاءاللہ سنت سے اپنے آپ کو قریب کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو موت تک سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔